السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ یہ چھوٹی سی کوشش ہے جو ہم نے سٹارٹ کی ہے کہ ہم انشاءاللہ قرآن کا ترجمہ آپ کو سکھائیں گے۔ میری کوشش ہوگی کہ میں قرآن کا ترجمہ ایزی کر کے سکھا سکوں، کیونکہ دیکھیں قرآن صرف اللہ تعالیٰ کی ایک بک ہے نا، تو ضروری ہے کہ ہم اس کو جانیں، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے اس میں بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، تو اس کو جاننا بھی تو ضروری ہے۔ تو ہر انسان کے لیے ضروری ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کو کوئی عالم ہی جانے یا معلم ہی جانے، ہر انسان کو جاننا ضروری ہے کہ قرآن میں اصل میں بات ہو کس بارے میں رہی ہے، جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، اس میں کیا ٹاپک چل رہا ہے۔ قرآن میں بہت ساری اتنی اچھی اچھی سٹوری ہیں جو پہلے گزر چکی ہیں، جو سچے واقعات ہیں، تو کہانیوں کی طرح بہت اچھی اچھی باتیں ہیں اس میں۔ اگر ہم اس کو ایک دفعہ قرآن کو کھول کر پڑھیں ترجمے کے ساتھ اور اس کا ترجمہ سیکھیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بہت کچھ اچھا جاننے کو مل سکتا ہے اس میں نا، اور دوسرا ہمیں پتہ بھی چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بات کر رہے ہیں۔ اور بلیو می، اگر ہم اس کو کھولیں اور اگر ہماری زندگی میں کوئی بھی ایسی پریشانی چل رہی ہے اور ہم دل سے وہ قرآن کو کھول کر پڑھیں، تو ہمیں اس کا جواب آسانی سے مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اس کا جواب ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بات کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا سولوشن کیا بتا رہے ہیں۔ تو قرآن تو خیر ہونا بھی ہمارے دل کے بہت قریب چاہیے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، بس قرآن پڑھتے ہیں اور بند کر دیتے ہیں، لیکن فائدہ نہیں ہے نا۔ قرآن پڑھ تو رہے ہیں لیکن قرآن میں بات کیا ہو رہی ہے یہ ضروری ہے۔ اب یہی ہمیں نہیں پتہ تو پھر ہم کس بات کے مسلمان ہیں۔ تو ایز اے مسلم مجھے یہ لگتا ہے کہ ہر بچے کو، ہر بچی کو، سب کو یہ قرآن جو ہے ترجمے کے ساتھ آنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اتنی لمبی میں نے زندگی دی تھی تو آپ نے کیا کیا اس میں، تو پھر ہمارے پاس کیا جواب ہوگا اس بارے میں کہ ہم نے قرآن کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تو ہر سانس ہماری اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس لیے ہمیں انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ ہم قرآن سٹارٹ تو کر رہے ہیں ترجمے کے ساتھ، آپ لوگ بھی جو لوگ دیکھیں، جتنے لوگ دیکھیں، کوشش کریں کہ اچھے سے اچھا جو ہے اس کو سیکھ سکیں اور اپنی زندگی کا اس کو حصہ بنا سکیں، اور جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس کو آپ خود اکیلے میں بھی جو ہے نا اس کی پریکٹس کر سکیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے جوڑ کر رکھے اور بہت اچھے سے ہمیں قرآن پڑھنے والا، قرآن سیکھنے والا بنائے، سکھانے والا بنائے۔ کیونکہ وہ بات ہے نا کہ اگر ہم کسی کو ایک نیکی کی بھی بات بتاتے ہیں، ایک چیز بھی سکھاتے ہیں جو قرآن سے جڑی ہوئی ہے، تو پھر اس کے بدلے میں ہمارے لیے نیکی کے راستے کھلتے ہیں نا۔ پھر وہ شخص آگے جس کو سکھائے گا اور وہ شخص آگے جس کو سکھائے گا، تو ایک ایک کر کے ہماری نیکیاں بڑھ رہی ہوں گی، اس شخص کی نیکی بھی ہمیں ملے گی تھوڑی، اور وہ جس کو سکھائے گا اس کی بھی نیکی ہمیں ملے گی۔ تو یہ بہت لمبی چین چلتی ہے نا، جو ہمیں لائف میں ابھی تو نہیں پتہ چلے گا، لیکن قیامت والے دن جب ہم جائیں گے اور ہم اپنی اتنی ساری نیکیاں دیکھیں گے تو ہمیں بہت فخر ہوگا، اور ہم اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے تو اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ تم نے یہ فلاں شخص کو سکھایا تھا، پہلے تم نے اس کو سیکھنے میں محنت کی، تم نے میرے لیے ٹائم نکالا، اور جب تم نے اس کو سیکھ لیا پھر تم نے یہ فلاں شخص کو تم نے یہ سکھایا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمارے لیے پہاڑ برابر نیکیاں لکھ دیں گے۔ کیونکہ ظاہر ہے دنیا میں تو ہم جتنا کما لیں، جتنا بھی کر لیں، یہ سب تو صرف دنیا میں ہی رہ جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے وہ تو صرف نیکی ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، صرف نیکی ہے۔ تو نیکی تو ایسے تو نہیں ملے گی نا کہ ہم اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں اور بس ہم نے قرآن کو یوں رٹا اور رکھ دیا، ایسے تو ہمیں نیکی نہیں ملے گی۔ نیکی ہمیں جب ملے گی جب ہم قرآن کو ترجمے سے پڑھیں گے، اور پھر ہمیں خود انٹرسٹ ہونے لگے گا نا اس میں، جب ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو بلیو می، اگر آپ اسٹارٹ کریں گے نا تو آپ کو خود ایک ٹاپک، ایک واقعہ آپ کو سیکھنے کو ملے گا، تو آپ بہت اس سے امپریس ہوں گے، آپ کو خود دل چاہے گا کہ آگے بھی میں پڑھوں۔ تو بس کھولنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ شیطان نے تو ویسے بھی اس کو مشکل بنایا ہوا ہے، اور اس پہ تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا کہ شیطان تو ہے ہی ہمارا دشمن، اور خود اس بات پہ ہم غور کر سکتے ہیں ایز اے مسلم کہ ہمیں اور کوئی بک یا باتیں کرنا، یہ ساری چیزیں ہمیں مشکل نہیں لگتی، لیکن مشکل کیا لگتا ہے؟ قرآن کھول کے پڑھنا۔ تو خود کامن سینس ہمیں اس بات میں ہونی چاہیے کہ اگر ہم قرآن کو کھول کر نہیں پڑھ رہے ہیں تو اس سے تو پھر شیطان کی جیت ہے نا، ہم انسانوں کی تو جیت نہیں ہے۔ اور شیطان نے کیا اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بندے کو تیری راہ سے بہت دور لے کر جاؤں گا، اور جہنم میں سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ میرے ساتھ لوگوں کی ہوگی۔ کیونکہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سجدہ نہ کرنے پہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو زمین میں پھینکا تھا نا، تو وہ تو ہے ہی ہمارا اینیمی۔
تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان باتوں پہ غور کرنے کے بعد ہمیں قرآن سے اچھے سے جڑ جانا چاہیے، کیونکہ جب ہم مریں گے ہمارے ساتھ جو نیکیاں جائیں گی وہ ہمارے لیے ضروری ہوں گی۔ اور موت تو برحق ہے، کسی انسان کی زندگی اتنی نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ پورا بڑھاپے تک جی سکے، ہم نہیں جانتے ہماری جو ہے اگلی سانس بھی ہمیں آنی ہے یا نہیں آنی۔ تو یہ چیز تو بہت زیادہ ضروری ہے نا، کہ اگر ہم اللہ نہ کرے اللہ کو پتہ نہیں ہماری کون سی اچھی عادت اچھی لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بلا لے، یا اللہ نہ کرے اللہ کو کون سی ہماری بری عادت جو ہے وہ بہت بری لگ جائے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن سے خود ہی دور کر دے۔ تو قرآن سے قریب رہنا ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ قرآن اور نماز ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں ہر برائی سے بھی روکتی ہے، اور ہمارے دل میں خود اس بات کا وہ ہوتا ہے کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز صحیح ہے۔ اور جب ہم قرآن سے جڑ جاتے ہیں نا، قرآن کو پڑھنا ہمیں آ جاتا ہے، قرآن کو اچھے سے تجوید سے پڑھنا اور قرآن کا ترجمہ جاننا، تو پھر یقین کریں کہ ہماری زندگیوں میں سکون ہوتا ہے۔ اور اگر اس کو یہ نہ آئے ہمیں پڑھنا، اور بس ہم اپنی زندگی میں ٹینشن ہماری ہو کہ ہم لوگوں سے اس کے جو ہے وہ مشورے مانگ رہے ہو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو ٹینشن کا، دلوں کا سکون، دماغ کا سکون سب اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ یا تو ہم شیطان کی بات مان سکتے ہیں، یا پھر ہم اس کو اللہ سے جوڑ سکتے ہیں، اس کو پڑھ کے ہم اللہ سے جڑ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب یہ سب سننے کے بعد انشاءاللہ آگے آنے والی ویڈیوز کو آپ دیکھیں گے اور انشاءاللہ سیکھیں گے۔ جو چھوٹی سی ہماری کوشش ہے اس پہ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ بہت تھوڑا میں آپ کو ایزیلی سکھا سکوں کہ ہم ترجمہ کس طرح کر سکتے ہیں، تو آپ سب بہت اچھے سے کر سکیں گے انشاءاللہ۔ جتنے لوگوں، جب آپ کو ٹائم ملے تھوڑی سی آپ ویڈیو دیکھ کے آپ سیکھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کو اچھا پڑھنا آ گیا، سب آپ کو اچھا لگا میرا پڑھانا، تو انشاءاللہ میں نمبر بھی مینشن کر دوں گی، تو اس سے جو ہے میں آن لائن کلاسز بھی میں لیتی ہوں، تو یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ پھر اس سے بھی جو ہے اللہ نے چاہا تو ہم انشاءاللہ ضرور جڑ جائیں گے۔ ابھی کے لیے فی الحال آپ جو ہے یہ ویڈیو دیکھ کر آپ بہت کچھ سیکھیں، آگے بھی سکھائیں اور کوشش کریں، اور جو بھی ہو وہ آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، تو پھر وہ میں آپ کو ایزی کر کے جو ہے نا اس ورڈ کا میننگ یا جو آپ کو نہیں سمجھ آ رہا ہو اس کو میں ایزی کر کے انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں اپلوڈ کر دوں گی۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔